ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی تو اس نے کہا سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی، اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائز کو بلا کر دریافت کیا۔ اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ مسئول کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کو کیسے پتا چلا اصیل نہیں ہے؟ اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ مسئول کے گھر اناج، گھی، بھنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے، ساس کو بلاوا بھیجا، معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں فوت ہو گئی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا۔ بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دیں، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، مصاحب کو بلایا، اپنے بارے دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا جان کی امان بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو تاؤ آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل پہنچا۔ والدہ نے کہا یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا، پوچھا بتا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں، کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کوشش کیجئے کہ ایسے عادات اور اخلاق اپنائیے جن سے معلوم ہو سکے کہ واقعتاً آپ خاندانی ہیں اور آپ کی رگوں میں بہنے والا خون آپ کے کردار کی نشاندہی کرتے ہوئے واقعتاً اعلیٰ و عرفہ کہلانے کا حقدار ٹھہرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔